پر رونق افروز سادات کرام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ، مدری تاجدار، نبی مختار، سرکار ابد قرار، حضور سراپا نور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں آ کے برکتیں آرام کرتی ہیں ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں، اور منظر بزم دو عالم دل نشین ہو جائے گا، مہربان دنیا میں رب العالمین ہو جائے گا، اور آج کی شب آمنہ کی گود بھر جانے تو دو، ہمیں کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا۔ اور فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے، اور فرشتے آ کے وہاں کا طواف کرتے ہیں جہاں پر گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے۔ سید حاجی محمد شفیع باپو میموریل ٹرسٹ کے سہیوگ سے تاتنیہ سنی مسلم جماعت کی طرف سے یہ سمو شادی کا پروگرام رکھا گیا، جس میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں اس سمو شادی میں دلہا دلہن نے حصہ لیا، اس کے لیے میں ان کے ماں باپ کو، والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نکاح اسلام میں عبادت ہے، اور کبھی تو فرض ہے اور اکثر سنت، اور امام احمد کی روایت سے ابو داؤد کے نزدیک نکاح واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ دوسرا فرمان نبوی ہے، جب بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا میننگز کیا ہے؟ نکاح کا معنی کیا ہے؟ نکاح کا مطلب ہے ایک ہو جانا، مل جانا، اس کا نام نکاح ہے۔ یعنی لڑکے والے لڑکی والے کے رشتہ دار بن جائیں، اور لڑکی والے لڑکے والے کے رشتہ دار بن جائیں۔ لیکن آج کل نکاح کا مطلب، جس کا معنی، جس کا میننگز تھا مل جانا، ایک ہو جانا، لیکن ہمارے خرافات کی وجہ سے، ہماری جاہلیت کی وجہ سے آج نکاح کے بعد ایک ہونے کے بجائے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جدا ہو جاتا ہے۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد میاں بیوی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ساس بہو میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ننند بھوجائی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشتہ داروں میں آپس میں محبت کی وجہ سے بجائے نفرت پیدا ہوتا ہے۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے نکاح کی مجلس منعقد کرتے ہیں، نکاح میں خرافات کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے بجائے اس کو ناراض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے لیے صاف حکم دے دیا ہے کہ اپنے لڑکے اور اپنے لڑکی کی نکاح کرو تو اپنے لڑکے اور لڑکی کی نکاح مسجد میں کرو، مسجد میں سجاؤ، اور مسجد میں جب بچے اور بچی کی نکاح ہو تو نکاح کے بعد، نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد نہ کوئی کھانا ہو، نہ کوئی فضول خرچی ہو۔ ہاں، لڑکے والوں کو اللہ کے رسول نے اتنی اجازت دی ہے کہ نکاح کے بعد دوسرے دن وہ ولیمہ کرے، دعوت ولیمہ کرے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے برادری کو کھانا کھلائے۔ لیکن نکاح سے پہلے کھانا کھلانے کا کوئی ثبوت نہ لڑکی والوں کی طرف سے اسلام میں ہے، نہ لڑکے والوں کی طرف سے اسلام میں ہے، اور یہ بارات کا تو تصور ہی نہیں اسلام میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے اور لڑکی والے مسجد میں جمع ہو جائے اور نکاح ہو جائے، اس کے بعد اپنے اپنے گھر واپس چلے جائے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں لڑکے اور لڑکی کی نکاح ہوتی ہے تو خوشی کے طور پر لڑکے والوں کی طرف سے مسجد میں چھوہارے تقسیم ہوتے ہیں، کھارے بانٹی جاتی ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور یہ لڑکے والوں کی طرف سے۔ اور جہیز کا بھی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا ماں فاطمہ خاتون جنت کی نکاح فرمائی تو کس سے فرمائی؟ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی۔ اور علی اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، مولا کائنات فقراء صحابہ میں سے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب اپنی بیٹی کی نکاح کا ارادہ کیا، مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے مولا علی، تمہارے پاس کیا سامان ہے؟ تمہارے پاس کیا سامان؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ مہر کے لیے رقم ہے تمہارے پاس؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا، نہیں، مہر کے لیے کوئی رقم نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری زیرہ، بختر جس کو بولتے بختر، جو لڑائی کے درمیان جسم کے اوپر پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار اور چھری کا وار اثر ہو۔ مولا علی جنگ میں زیرہ پہنتے تھے، بختر پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارے پاس وہ زیرہ ہے، بختر ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، لیکن وہ تو جنگ کے درمیان استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے بیچ کر کے پیسہ لے کر کے آؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مولا علی کا بختر خرید لیا، پیسے دیے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پیسوں کو کچھ مہر کے لیے الگ سے کر دیا، اور باقی کا جو پیسہ تھا اللہ کے رسول نے اس میں سے ایک چکی منگائی، ایک کھجور کی شاخوں کا گدا منگایا، ایک مشکیرہ منگایا اور چند برتن منگائے، اور یہی جہیز کا سامان اپنی لخت جگر ماں فاطمہ خاتون جنت کو عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے خود نہیں دیا، مولا کائنات کے پیسوں میں سے وہ جہیز منگا کر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا، لیکن وہ تو بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے فرمایا تو ان کو تو کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے کہ عثمان غنی کے پاس سارا سامان موجود تھا، اس لیے کچھ دینے کی ہی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
وہ بختر بکوا کر کے جو پیسے آئے وہی مہر دی گئی اور وہی جہیز کا سامان خرید کر کے دیا گیا۔ تو بیٹے اور بیٹی کی جب نکاح ہوتی ہے تو بیٹی کے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کاندھوں کے اوپر جو بیٹی کا بوجھ ہے وہ بیٹی کا بوجھ نکاح کے بعد اتر جاتا ہے۔ ہاں لڑکے والوں کے لیے خوشی ہے، اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوتا ہے، اس لیے اسے ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نکاح اسی اسلام اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے نکاح کرو گے تو یہ نکاح خانہ آبادی ہوگی، ورنہ یہ نکاح خانہ بربادی ہو کر کے رہے گا۔ اور اجتماعی شادی کے پیچھے ہمارا مقصد بھی ہے کہ سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو فضول خرچی سے بچانا، خرافات سے بچانا، غیر شرعی رسموں سے بچانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی شادی میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں نہ خرافات سے بچتے ہیں نہ فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ گھر میں کھانا کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب اتنا خرچہ آپ کر سکتے ہو تو پھر سموہ شادی میں جوڑانے سے کیا مطلب ہے؟ ڈھول تاشے گھر میں بجانا یہ تو سراسر مطلقاً اللہ کے رسول نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، پھر بھی ہم اپنے گھروں میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ گان ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دیجئے میرے دوستوں۔ اور اجتماعی شادی میں جو لوگ شرکت گہر کرے، چاہے لڑکے والے ہو چاہے لڑکی والے ہیں، وہ اپنے گھروں میں نہ کھانا کریں نہ ڈھول تاشے بجائیں، ورنہ اجتماعی شادی میں شرکت کا مطلب ہی کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اس لیے میں تاتنیہ سموہ شادی کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ اب آئندہ سموہ شادی ہو تو پہلے سے لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ جب فارم بھرنے کے لیے آئے تو ان کو تاکید کیا جائے کہ سموہ شادی میں آپ شامل ہوئے ہیں، لہذا گھر پہ کھانا نہیں کھلا سکتے اور نہ ڈھول تاشے بجا سکتے ہیں، اور اگر جو گھر پہ کھانا کھلائے گا یا ڈھول تاشے بجائے گا اس کا نام سموہ شادی سے کمی کر دیا جائے، اور اگر آخری وقت میں پتا چلے تو اس کی عزت رکھنے کے لیے نکاح تو پڑھا دیں لیکن جہیز کا سامان اس کو نہ دیا جائے۔ ورنہ اجتماعی شادی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی کا پاک و صاف حصہ نکال کر کے اجتماعی شادی میں دیتے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی طرف سے گفٹ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سماج کو خرافات سے بچانا، ہمارے معاشرے کو فضول خرچی سے بچانا۔ یاد رکھو ان شادیوں میں، ان فضول خرچیوں میں آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہی پیسہ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے لگائیں، روزی اچھی کمانے کے لیے لگائیں تو اس میں آپ کی 7 پیڑھی آباد ہو سکتی ہے۔ لاکھوں روپیہ شادی میں خرچ کر دینا، ڈھولی کے اوپر ہزاروں روپیہ لٹا دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے دوستوں، اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں آج نکاح کے بعد گھر میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شادی کے بعد ہم تو یہی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں نثار باپو کے پاس، شادی کے بعد بہو سسر اپنے میکے چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ دام دھوم سے شادی میں لاکھوں روپے کا خرچ کر کے بہو کو شادی کر کے اپنے گھر لاتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ لڑکی ماں باپ کے گھر پہ بیٹھی رہتی ہے اور لڑکا اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، میں بیٹی والوں سے کہتا ہوں، اے بیٹیاں والوں، جب اپنی بیٹی کا نکاح کرو اور اپنے گھر سے اسے رخصت کرو تو یاد رکھو اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے حوالے مت کرو، اپنی بیٹی کو اس کے ساس کے حوالے مت کرو، اپنی بیٹی کو اس کے سمدی کے حوالے مت کرو، مگر بلکہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے روانہ کرو تو اللہ رسول کے حوالے کرو۔ اللہ رسول کے حوالے تمہاری بیٹی کو کرو گے تو تمہاری بیٹی زندگی میں کبھی دکھی نہیں۔
اس لیے کہ جب تمہاری کوئی بیٹی کو تکلیف ہوگی، تمہاری بیٹی کو سسرال میں پریشانی ہوگی، تو اللہ اس کی مدد کو آئے گا، رسول اس کی مدد کو آئے گا۔ اس لیے اپنی بیٹی کو گھر سے جب ودا کرو تو ساس کے اور سسر کے اور سمدھی کے حوالے پر، شوہر کے حوالے پر ودا مت کرو، بلکہ اللہ رسول کے حوالے پر ودا کرو۔ لہذا اجتماعی شادی میں جن جن حضرات نے شرکت کی ہے، دلہا دلہن کے ماں باپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ خرچہ سید حاجی محمد شفیع باپو میموریل ٹرسٹ کا ایک بہت ہی بڑا چاہنے والا ہے، اس کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا سخی آدمی ہے کہ اپنا نام بھی کہیں پر ڈکلیئر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نام نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خدمت کو قبول کرے، اور جن جن دوسرے حضراتوں نے بھی کوئی نہ کوئی چیز گفٹ دی ہے، ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول کرے۔ اور تاتڑیاں سنی مسلم جماعت کے آگیوانوں کا اور کمیٹی کے تمام افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت بڑی محنت کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، خاص طور پر مامن بھائی اور ان کی ٹیم وغیرہ نے جو محنت کی ہے وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس محفل کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ دلہا دلہن جو نکاح کے بندھن میں آج بندھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو آباد رکھے، ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اور ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، اور آپس میں رشتہ داروں میں، آپس میں سمبندیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت عطا فرمائے اور نفرتوں سے بچائے۔ اب نکاح کی تقریبات شروع ہونے جا رہی ہے، علماء کرام دلہن کی اجازت لے کر کے یہاں پر آ چکے ہیں، لہذا نکاح کی تقریبات ہوگی بالکل خاموشی کے ساتھ، کیونکہ یہی اہم چیز ہے۔ نکاح میں شرکت کی ہے آپ لوگوں نے، لہذا جب تک کہ ایجاب و قبول نہیں ہو جاتا بالکل خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس محفل کو آنے والے تمام حضرات کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔